حاضرین محترم، مبارک محفل میلاد شریف بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ عقد مسنونہ کے موقع پر، شادی کے موقع پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل کا اہتمام اور انعقاد کیا گیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت بانیان محفل، منتظمین محفل اور جملہ حاضرین اور شرکاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی برکتوں سے فیض یاب فرمائے۔ عزیز القدر، عزیز گرامی عدنان شہزاد رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اس خوشی کے موقع پر محفل ذکر مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا اہتمام اور انعقاد کیا۔ یہ بہت ہی لائق تحسین اور لائق تقلید بات ہے کہ خوشی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کا اہتمام کیا، تاکہ عقد مسنونہ کے موقع پر ہر معاملے میں ذکر مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی برکتیں شامل ہو جائیں، اور خیر و عافیت، عزت و آبرو، صحت و سلامتی کے ساتھ شادی کی تمام تقریبات، عقد مسنونہ کے تمام معاملات خیر و عافیت سے پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں۔ وقت کا اختصار پیش نظر ہے، اس لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے مشہور و معروف آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس آیت مقدسہ میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اہل ایمان، استجیبوا، فوراً جواب دیا کرو، للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کو جب تمہیں بلائیں۔ اس آیت کریمہ میں ترجمے سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ کریم نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ تمہیں اللہ بلائے یا اللہ کا رسول بلائے تو ان کے بلاوے پر فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ حضور کے بلاوے پر، اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر لیت و لال سے کام لینا، تاخیر سے کام لینا، اس سے دامن بچاتے ہوئے فوری طور پر حاضر ہونے کا حکم دیا گیا۔ یہاں اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کریم علیہ السلام دو ذاتوں کا ذکر ہے کہ اللہ بلائے اور اللہ کا رسول بلائے۔ استجیبوا، فوراً جواب دیا کرو، فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ دو ذاتوں کا ذکر ہے، لیکن اللہ کریم نے دعاکم میں صیغہ واحد کا استعمال کیا۔ دو ذاتیں ہوں تو صیغہ تثنیہ کا آتا ہے، دو کا صیغہ آتا ہے، لیکن آیت مقدسہ میں دعاکم صیغہ واحد کا آیا، تثنیہ کا صیغہ ہے دعواکم۔ تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں کیا جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، صیغہ واحد کا استعمال کیا، اس لیے تاکہ ہر ایمان والے کو علم ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا یہ الگ الگ بلاوے نہیں ہیں،
بلکہ اللہ کا بلانا اس کے رسول کا بلانا ہے، اور رسول کا بلانا اللہ کا بلانا ہے۔ اس لیے صیغہ واحد کا استعمال کیا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، صیغہ واحد کا استعمال کیا تاکہ کوئی الگ الگ بلاوا نہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کا بلاوا کوئی اور ہے اور رسول کا بلانا کچھ اور ہے۔ صیغہ واحد کا استعمال کیا کہ اللہ کا بلاوا رسول کا بلاوا ہے اور رسول کا بلاوا اللہ کا بلاوا ہے۔ اور اس بات کی مزید تقویت کے لیے قرآن مجید میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر آیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، اور اس آیت کریمہ میں واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ یہاں بھی اکٹھا ذکر آیا ہے، لیکن اس میں ایک نقطہ بڑا ہی قابل توجہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں ٹوٹل 40 آیتیں ہیں، کل 40 آیتیں ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر ہے۔ 40 آیتیں پورے قرآن میں ہیں، ان میں 22 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ کریم نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ 40 میں سے 22 آیتیں ایسی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر آیا۔ باقی 18 آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جن میں صرف رسول کریم کی اطاعت کا ذکر ہے، ان میں اللہ کی اطاعت کا ذکر ہی نہیں۔ کہ 22 آیتوں میں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر آ گیا، لیکن 18 آیتوں میں صرف رسول کریم کی اطاعت کا ذکر ہے، اللہ کی اطاعت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس بات کا جواب قرآن مجید دے رہا ہے کہ رسول کریم کی اطاعت کا 18 آیتوں میں صرف حضور کی اطاعت کا ذکر ہے، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ رسول اپنی مرضی سے تو بات ہی نہیں کرتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے محبوب رسول اپنی خواہش سے تو بات ہی نہیں کرتے۔ لہذا یہ تصور کر لینا کہ صرف رسول کریم کی اطاعت کا حکم 18 آیتوں میں، اور ان 18 آیتوں میں اللہ کریم نے اپنی اطاعت کا ذکر ہی نہیں کیا، تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، وہ تو اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں، اللہ کی مرضی سے بات کرتے ہیں۔ پھر اس سوال کا جواب کہ ان 18 آیتوں میں صرف رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، اللہ کریم کی اطاعت کا ذکر ہی نہیں، اس کا جواب پھر قرآن مجید خود دے رہا ہے۔ قرآن مجید خود جواب دے رہا ہے۔ آیت کریمہ قرآن مجید کی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ رب کریم نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ 18 آیتوں میں اللہ کریم نے اپنی اطاعت کا ذکر ہی نہیں کیا، صرف حضور کی رسول کی اطاعت کا ذکر کیا، تاکہ ہر کسی کو علم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ رسول کریم علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ ان کا جو حکم مانے در حقیقت اس نے اللہ کا حکم مانا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ 22 آیتوں میں اپنی اطاعت کا اور اپنے محبوب کی اطاعت کا اکٹھا ذکر کیا، لیکن 18 آیتوں میں اپنی اطاعت کا ذکر ہی نہیں کیا،
تاکہ ہر ایک کے دل میں یہ بات نقش ہو جائے، ہر کسی کے دل اور دماغ پر یہ بات ثبت ہو جائے کہ رسول کریم کا مقام یہ ہے کہ جو صرف رسول کریم کی بات مانے وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی بات مانی ہے۔ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے شان نزول پر میں اختصاراً بات کرتا ہوں کہ جب اللہ بلائے اور اللہ کا رسول بلائے فوراً حاضر خدمت ہو جایا کرو، تاخیر نہ کیا کرو، لیت و لال سے کام نہ لیا کرو۔ حضور کے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز کی ادائیگی میں مصروف تھے، تو حضور نے انہیں آواز دی اور بلایا، تو وہ اپنی نماز مکمل کر کے حضور کے پاس آئے، نماز مکمل کی اور حضور کی خدمت میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا، آواز دی، تم نے آنے میں تاخیر کر دی ہے، لیٹ آئے ہو۔ انہوں نے عرض کی حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، میں رب کی نماز پڑھ رہا تھا، اس لیے آنے میں تاخیر ہو گئی، میں نماز مکمل کر کے آیا ہوں۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ نماز پڑھنے والے، تو نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا، تو نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو نماز بھی پڑھ رہے ہو تو چھوڑ دو اور رسول کریم کے بلاوے پر آؤ، اللہ کے بلاوے پر آؤ، اور آ کر کے ان کی بات سنو، ان کے حکم کی تعمیل کرو، جس کام کے لیے ارشاد فرمائیں وہ کام مکمل کرو۔ تو نماز پڑھتے ہوئے اگر حضور بلائیں تو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نمازی کو پھر جب آواز کانوں میں پڑ جائے تو اس سے آگے پھر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نماز اللہ اور اس کے رسول سے ہم کلام ہونے کا نام ہے، نماز اللہ اور اس کے رسول سے ہم کلام ہونے کا نام ہے، اسی لیے رسول کریم سے نماز کے اندر ہم کلام ہوتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ، یہ حضور سے ہم کلام کرتے ہیں نماز میں کہ سلام ہو آپ پر، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اور اللہ کریم کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر۔ تو نماز اللہ اور اس کے رسول سے ہم کلام ہونے کا نام ہے۔ یہاں سے عظمت رسالت اور شان مصطفیٰ کا ایک نمایاں پہلو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اور اس کے شان نزول میں واضح طور پر پوری امت کے لیے ایک درس ہے، ایک تعلیم ہے، ایک سبق ہے کہ حضور کا مقام یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر بھی ہو تو حضور بلائیں تو سب کام چھوڑ کر حضور کی بات سننے کا آیت کریمہ میں حکم دیا جا رہا ہے۔ ائمہ مفسرین کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر رکوع میں ہے اور پڑھ رہا ہے سبحان ربی العظیم، رکوع میں چلا گیا، اس نے ایک مرتبہ پڑھا ہے سبحان ربی العظیم اور حضور کا بلاوا آ گیا ہے، اور آگے نہیں پڑھ سکتا، وہی نماز ختم کرے گا اور سلام پھیر کر حضور کی خدمت میں حاضر فرمائیں کہ یہ پیسے لے جاؤ، بازار سے سودا لے آؤ۔ مثال ائمہ نے دی کہ یہ پیسے لے جاؤ، بازار سے سودا سلف لے آؤ۔ تو وہ آدمی مسجد سے نکلا ہے، جوتا پہنا ہے، بازار گیا ہے، دکاندار سے بات کی ہے، سودا سلف خرید کے لایا ہے اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضور جس کام کے لیے حکم دیں وہ کام جب مکمل ہو جائے تو پھر نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو نماز چھوڑ کے گیا تھا، رکوع میں گیا تھا اور ایک دفعہ پڑھا تھا سبحان ربی العظیم، حضور کی آواز آئی، وہ چلا گیا اور کام کر کے واپس آیا،
تو مسئلہ یہ ہے کہ نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے گا اور 2 مرتبہ پڑھے گا سبحان ربی العظیم، اس کا رکوع مکمل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف ہے کہ ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام ظہر اور عصر کی نماز کے بارے میں صحابہ کرام نے کہا کہ ظہر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرات فرماتے ہیں اور عصر کی نماز میں بھی حضور قرات فرماتے ہیں سری، یہ دونوں سری نمازیں ہیں ظہر اور باقی 3 نمازیں جہری نمازیں ہیں جن میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے کہ حضور نے ایسے ہی نماز پڑھائی۔ یہ 2 نمازیں سری نمازیں ہیں، ان میں حضور آہستہ قرات فرماتے تھے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضور عصر میں بھی اور ظہر میں بھی قرات فرماتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ حضور قرات فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور کی داڑھی مبارک نماز میں حرکت کرتی تھی، تو میں حضور کی داڑھی مبارک کو دیکھ کر حضور کی زیارت کرتا نماز میں۔ اور عربی میں داڑھی مبارک کو لحیہ کہتے ہیں، لحیہ، کہ حضور کی لحیہ مبارک جو ہے میں اس کی حضور کے چہرے کو تکتا رہتا تھا نماز میں، تو حضور کی لحیہ مبارک جیسے آدمی پڑھے تو حرکت کرتی ہے، اس سے مجھے معلوم ہوا کہ حضور ظہر اور عصر میں قرات فرماتے ہیں۔ تو امام کا چہرہ تو ہوتا ہے قبلے کی طرف، تو مقتدی جب تک پوری نگاہ بھر کے چہرے کو نہ دیکھے تو لحیہ کا حرکت کیسے پتہ چلے؟ اس آیت میں تو واضح حکم آ گیا کہ رسول کریم بلائیں تو نماز چھوڑ کے بات سنو، اور جہاں کام کر کے آئے ہو نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے اللہ اکبر کہہ کے چلے جاؤ رکوع میں اور باقی نماز مکمل کر لو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی حضور کی شانیں تو ان گنت ہیں۔ یہ حضور کے ذکر کی محفل میلاد مصطفیٰ، محفل ذکر مصطفیٰ، محفل ذکر رسول، ان میں حضور کی شانوں کے کسی نہ کسی پہلو پر سیر اصل گفتگو کرنی چاہیے تاکہ سننے والوں کو پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ میں صرف ایک ہی موضوع پر اس محفل میں اب بات کر رہا ہوں۔ نماز تو رب کی عبادت ہے، نماز رب کی عبادت ہے، اور پڑھتے بھی رب کی عبادت سمجھ کے ہے، یہ رب کی عبادت ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے یہ نقطہ سمجھایا کہ عبادت رب کی ہے اور اللہ کے سوا تو کسی کی عبادت ہی نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے۔ لیکن یہ نقطہ سمجھیں کہ صحابہ کی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی تھی جب تک ان کے قلب و جگر پر محبت رسول نماز کے اندر حضور کا تصور اس درجے میں رکھتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے حضور کی رہتے تھے۔ عبادت خدا میں تعظیم مصطفیٰ کا تصور، اس گفتگو کو اور اس بیان کو اس عنوان سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عبادت خدا میں تعظیم مصطفیٰ کا تصور، کہ صحابہ عبادت خدا کی کرتے تھے اور اس عبادت کے اندر تعظیم پیارے مصطفیٰ کریم کی کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث شریف ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ نے نماز کے بعد انہیں بٹھا لیا۔ جیسے کسی نمازی سے کام ہو تو ہم کہتے ہیں بھئی نماز پڑھ کے میری گل سن کے جایا جائے۔ اب وہ جب نماز پڑھ لی تو صحابہ انہیں لے کے بیٹھ گئے۔ صحابہ نے کہا ایک بات تو بتائیں
کہ امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی فضیلت زیادہ ہے۔ جب جماعت ہوتی ہے تو جو نمازی بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، فضیلت کے اعتبار سے اس کا مقام زیادہ ہے، اس کا درجہ، اس کی فضیلت زیادہ ہے جو بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دائیں طرف نمازی ہیں پھر ان کا مقام، اس کے بعد جو بائیں طرف کے نمازی ہیں پھر ان کا مقام ہے۔ تو وہ حضور کے پیچھے کھڑے ہونے کی فضیلت چونکہ زیادہ ہے، تو وہ صحابی اس لیے انہیں بٹھایا کہ وہ بالالتزام کا مطلب ہے کہ موقع ضائع نہیں جانے دیتے تھے۔ جو بھی نماز پڑھتے تھے وہ دائیں طرف کھڑے ہوتے تھے، جب بھی صحابہ انہیں دیکھتے وہ ادھر کھڑے ہیں۔ صحابہ نے اس لیے بٹھایا کہ حضور امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی فضیلت ہے، اور امام بھی امام الانبیاء ہوں، امام بھی امام تو انہوں نے پوچھا کہ ایک گل تے دسو، اے حضور دے پیچھے کھڑے ہونے دی فضیلت زیادہ ہے تے تسی وہ فضیلت چھڑ دیندے ہو تے جان بوجھ کے سجے پاسے کھلوندے ہو۔ تے ساڑا مشورہ یہ بھی کہ تو حضور دے بالکل پیچھے کھڑے ہویا کرو۔ تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ تم فضیلتوں والے ہو، میں زیارتوں والا ہوں۔ میں فضیلت پر زیارت کو ترجیح دیتا ہوں، تم فضیلت کی بات کرتے ہو تو میں فضیلت پر ترجیح دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بات صرف اتنی ہے، اس لیے دائیں طرف کھڑا ہوتا ہوں کہ جب حضور تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع فرماتے ہیں، میں دائیں طرف کھڑے ہو کر پوری نماز میں آقا کریم علیہ السلام کے دائیں رخسار کی زیارت کرتا رہتا ہوں۔ اور یہ حدیث شریف صحیح بخاری شریف کے اندر ہے۔ نماز کے اندر صحابہ حضور کی تعظیم کس درجے میں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں جھگڑا ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام صلح کرانے تشریف لے گئے۔ جب صلح کرانے کے لیے حضور تشریف لے گئے، اور یہ حدیث شریف بھی بخاری شریف میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ میں فلاں قبیلے میں جھگڑا ہو گیا ہے، ان کی صلح کرانے کے لیے جا رہا ہوں، تو اگر نماز کا وقت ہو جائے تو تم جماعت کرا دینا۔ سیدنا صدیق اکبر کی حضور نے ذمہ داری لگائی کہ وہاں ممکن ہے ٹائم زیادہ لگ جائے، صلح کرانے کا معاملہ ہے، تو تاخیر ہو جائے تو تم جماعت کرا دینا۔ حضور تشریف لے گئے، صلح کرانے کے بعد جب حضور واپس تشریف لائے تو مسجد نبوی شریف میں حضور پہنچے تو جماعت کھڑی تھی۔ صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو جماعت کرا رہے تھے، امامت فرما رہے تھے۔ جیسے ہی حضور تشریف لائے، بخاری شریف کے اندر حدیث شریف ہے کہ حضور آخری صف کو کراس کر کے اس سے اگلی صف میں گئے، اسے کراس کیا، اس سے اگلی صف میں تشریف لے گئے۔ تو حضور جس صف میں سے گزرتے تھے اور اس صف میں جو دائیں بائیں نمازی ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، اور حضور منبر کی طرف اور محراب کی طرف حضور بڑھ رہے ہیں، تو جس صف سے حضور گزرتے تھے، بخاری شریف کے حدیث کے لفظ ہیں، حضور کو دیکھ کر فصفق الناس، لوگوں نے تصفیق کرنا شروع کر دی، لوگوں نے تصفیق شروع کر دی۔ تصفیق کہتے ہیں ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا، اس طرح ہاتھ مارنا، یہ اسے تالی کہتے ہیں، تالی، اور عربی میں اس طرح الٹے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا اسے کہتے ہیں تصفیق۔ تو جیسے ہی حضور گزرے، جس صف سے حضور گزرتے تھے اس صف کے نمازی تصفیق کرتے تھے، اور یہ تصفیق اس لیے کرتے تھے کہ صدیق اکبر کو پتہ چل جائے کہ حضور تشریف لے آئے، امام کو اطلاع کرنا چاہتے تھے کہ امام ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، ان کو اطلاع ہو جائے کہ حضور تشریف لے آئے، تو جس صف سے حضور گزریں اس صف کے نمازی تصفیق کریں۔
صدیق اکبر سمجھ گئے، جب بار بار تصفیق ہوئی نا تو وہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے حضور جس صف سے گزرتے ہیں اس صف کے نمازی تصفیق کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں نبی کریم علیہ السلام پہلی صف میں پہنچ گئے، بالکل ابو بکر صدیق کے پیچھے حضور پہنچ گئے۔ جیسے ہی حضور پہنچے صدیق اکبر نے مصلی چھوڑا اور پیچھے ہٹنے لگے، مصلی چھوڑ دیا، 2 قدم پیچھے آ گئے اور ارادہ کیا کہ میں صف کے اندر کھڑا ہو جاتا ہوں، حضور تشریف لائے ہیں، مصلی کو حضور زینت بخشیں گے اور نماز کی تکمیل فرما دیں گے۔ لیکن حضور نے صدیق اکبر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، حضور نے فرمایا ان تثبت علی مقامک، ان تثبت علی مقامک، صدیق مصلی پہ کھڑا رہے، نماز پڑھاتا چل، آج میں تیری اقتداء میں پڑھوں گا۔ صدیق نماز پڑھاتے رہو، لیکن صدیق اکبر مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے۔ بظاہر معلوم ہوتا نہیں مانی، حضور نے تو فرمایا کہ تم کھڑے رہو نماز پڑھاؤ، لیکن وہ مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے اور پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اب حضور آگے بڑھ گئے، نبی کریم علیہ السلام مصلی پہ تشریف لے گئے، اور یہ نقطہ بڑا ہی قابل توجہ ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ امام چونکہ مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گیا تو نماز ٹوٹ گئی ہے۔ امام مصلی چھوڑ کے، کوئی بھی امام ہو کسے باشا، مصلی چھوڑ کے پیچھے آئے گا تو نماز رہے گی، ٹوٹ جائے گی۔ لیکن کیا حضور نے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، حدیث شریف تو میں آپ کو سنا رہا ہوں، مجھے بتاؤ کہ کیا حضور نے فرمایا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے؟ کہ صدیق اکبر مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے ہیں، کیا حضور نے یہ فرمایا تکبیر دوبارہ پڑھو تو دوبارہ اقامت پڑھو تو دوبارہ جماعت کرائیے؟ نہیں فرمایا، بلکہ لطف اور مزے کی بات یہ ہے جہاں صدیق اکبر نے نماز چھوڑی تھی وہاں سے آگے حضور نے پڑھائی، نئے سرے سے نماز نہیں پڑھائی۔ حدیث شریف ہے کہ باقی نماز پھر حضور نے مکمل کرائی۔ اب غور سے سمجھیں جو موضوع میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کہ جب سلام پھیرا نبی کریم علیہ السلام نے تو سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر سے گفتگو فرمائی۔ سلام پھیر کر حضور نے فرمایا ما مانا آقا، یہ بخاری کے لفظ ہیں، ما مانا آقا اذ امرتو کا ان تثبت علی مقامک، جب میں نے تجھے خود حکم دیا تھا کہ مصلی پہ کھڑا رہ، نماز پڑھاتا چل، ما مانا آقا، کس چیز نے تجھے روکا، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ میرے کہنے کے باوجود تم نے مصلی چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹائے؟ کس وجہ سے ایسا کیا؟ صدیق اکبر کا جواب سنیے، یہ صحیح بخاری شریف کے لفظ میں پڑھنے لگا ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان لابی بکر نہیں فرمایا، ما کان لصدیق نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کا بھی اس قابل ہے، صدیق، یہ اسے اپنے آپ کو بہت بہت عاجزی اور کساری کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ ابو بکر اس قابل نہیں، صدیق اس قابل نہیں، لیکن کہا کہ ما کان لابن ابی قحافہ، ابو قحافہ ابو بکر صدیق کے والد کا نام ہے، کہا ابو قحافہ کا بیٹا کب اس قابل اور لائق ہے، اپنا نام ہی نہیں لیا تاکہ عائشی کی انتہا ہو جائے کہ ابو قحافہ کا پتر، ابو قحافہ کا بیٹا کب اس لائق ہے کہ آپ تشریف لے آئیں اور وہ مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا رہے۔ عشق نے لاچار کیا، دل نے مجبور کیا، میں گناہگار نہ تھا، میرے دل نے گناہگار کیا۔ حضور دل نہیں مانا، دل نہیں مانا کہ آپ تشریف لے آئیں تو میں مصلی پہ کھڑا رہا۔
یہاں دو چیزیں معلوم ہوئی، ایک نگاہ نبوت میں صدیق اکبر کا مقام کیا ہے، نگاہ نبوت میں صدیق اکبر کا، تبھی تو حضور نے فرمایا ان تصمت علی مقامک، کہ مصلی پہ کھڑا رہو، نماز پڑھاتے رہو۔ اور دوسرا صدیق اکبر کی محبت رسول، عشق رسول اور آقا کریم کی تعظیم اور عاجزی انکساری کی انتہا ہے۔ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین ید رسول اللہ سے، حضور کے آگے میں کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا رہوں، میں کب، یہ میری جسارت نہیں، نہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب حضور صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، صدیق اکبر سے تو بات ہو گئی نا۔ میرا اپنا یہ ذہن ہے کہ سرکار نے اس لیے پوچھا کہ قیامت تک کسی کے دل میں یہ وسوسہ نہ آ جائے کہ صدیق نے حضور کی بات کیوں نہیں مانی۔ سرکار نے جب فرمایا کہ مصلی پہ کھڑا رہو، نماز پڑھاتا چل، تو صدیق پیچھے ہٹ گئے، بظاہر یہ ہے کہ بات ہی نہیں مانی۔ سرکار نے اس لیے پوچھا تاکہ قیامت تک حضور کے غلاموں کو پتہ چل جائے کہ صدیق کا پیچھے ہٹنا یہ محبت رسول کی وجہ سے تھا، یہ احترام رسول کی وجہ سے تھا، یہ ادب مصطفیٰ کی وجہ سے تھا، یہ تعظیم مصطفیٰ کی وجہ سے تھا۔ یہ مسئلہ سمجھا دیا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مقام دیکھیے کیا ہے۔ اب حضور نمازیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ صحابہ نے حضور کے آنے پہ کیا کیا تھا؟ نمازیوں نے تصفیق۔ سنو اب مسئلہ، ایک تو حضور نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ بات فرمائی کہ میرے آنے پر جو کچھ تم نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ کیا تھا کہ امام کو مطلع کر دیں، امام کو اطلاع ہو جائے، امام ابو بکر صدیق کہ حضور آ گئے، حضور تشریف لے آئے۔ یہ کام کیا صحابہ نے، اسی لیے تو تصفیق کی۔ حضور نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ میرے آنے پہ جو کچھ تم نے کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، لیکن آئندہ سنو ذرا، لیکن آئندہ اگر نماز کے اندر ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ امام کو اطلاع کرنا مقصود ہو تو تصفیق نہ کیا کرو، یا سبحان اللہ کہا کرو، یا الحمدللہ کہا کرو، یا اللہ اکبر کہا کرو۔ حضور نے اصلاح بھی فرما دی، حضور نے اصلاح بھی فرما دی، اور یہ بات کی تصدیق اور تائید اور توثیق کر دی کہ میرے آنے پر جو کچھ تم نے کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، درست کیا ہے، کہ امام کو اطلاع ہو جائے کہ آقا تشریف لے آئے، کام تمہارا ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ لیکن آئندہ اگر نماز کے اندر امام کو اطلاع کرنا مقصود ہو، مثلا امام سے سہو ہو جاتا ہے کہ قیام دوسری رکعت میں امام نے کھڑا ہونا ہے لیکن سہو ہو گیا، امام بیٹھ گیا، تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، یا اللہ اکبر۔ لہذا یہ ایسی ترتیب سرکار نے بتا دی کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے، امام خود بخود سمجھ جائے گا کہ سہو ہو گیا، آپ اللہ اکبر کہیں۔ تین چیزیں حضور نے فرمائی، یا سبحان اللہ کہا کرو، یا الحمدللہ، یا اللہ اکبر۔ ان تینوں کلمات میں سے کوئی ایک کلمہ بول دینا۔ اگر مقتدی دیکھیں، اگر ایک مقتدی بولے تو باقی کو خاموش رہنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں بول رہا تو ایک نمازی نے دیکھا کہ امام صاحب سے صاحب ہو گئے لیکن بولا کوئی نہیں، اس کے ذمہ فریضہ ہے کہ وہ فوراً سبحان اللہ کہے، یا الحمدللہ کہے، یا اللہ اکبر کہے، ایک لفظ بول دے تاکہ امام جان لے کہ مجھ سے کوئی صاحب ہو گیا۔ پھر امام کھڑا ہو جائے گا اور وہ سجدہ صاحب سے نماز ہو جائے گی۔ اور سجدہ صاحب صرف دو چیزوں سے واجب ہوتا ہے، فرض کو تاخیر ہو جائے، فرض کو، چونکہ قیام فرض ہے نا، امام نے کھڑے ہونا تھا، دوسری رکعت میں بیٹھ گئے، بیٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں تو فرض کو تاخیر ہوگی، سجدہ صاحب سے نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح جو چیزیں نماز میں واجب ہیں، واجب رہ جائے تب بھی سجدہ صاحب سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔
ایسا صاحب امام سے ہوا کہ فرض چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ نماز پڑھانی پڑے گی۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ نماز کے اندر صحابہ کرام جو حضور کی تعظیم بجا لا رہے کہ حضور کے آنے پر ایمان سے بتاؤ، جب صحابہ نے تصفیق کی تھی تو ان کی توجہ کا مرکز حضور تھے یا نہیں تھے؟ صدیق نے جب مصلی چھوڑا پیچھے آئے تو پھر ان کے تصور پہ حضور کی ذات کا غلبہ تھا یا نہیں تھا؟ بہت سی ایسی احادیث موجود ہیں۔ اسی آیت پر میں آج کا بیان مکمل اسی ایک ہی موضوع پہ کہ عبادت خدا میں تعظیم مصطفیٰ کا تصور۔ تو صحابہ تو حضور کی طرف دیکھتے ہیں نماز کے اندر۔ اور ایک بڑی فیصلہ کن حدیث شریف ہے جو بخاری شریف میں ہے، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، سیدنا صدیق اکبر تو وہ ہے نا کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو یہ بتایا کہ حضور کی 63 سالہ حیات مبارکہ میں 40 سال کی عمر مبارک میں اظہار نبوت و اعلان نبوت اور نماز فرض ہونے کے بعد اور ہجرت مدینہ منورہ کے بعد 10 سال حضور مدینہ شریف میں رہے۔ قیام مدینہ منورہ کی مدت 10 سال ہے۔ زندگی کہ اپنے وصال سے 3 دن پہلے آپ کی طبیعت مبارکہ اتنی کمزور ہو گئی، نکاہت کا غلبہ ہو گیا کہ صرف 3 دن حضور اپنے وصال کے ہفتہ اتوار اور پیر 3 دن حضور مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ پیر کے دن حضور کا وصال ہوا، ہفتہ اتوار اور پیر 3 دن حضور مسجد میں نہیں آئے۔ پہلا دن ہفتے کا تھا جب حضور مسجد میں، صحابہ نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ زندگی میں ایسا دن آئے گا کہ حضور مسجد میں نہیں آئیں گے۔ یہ بڑی دقت انگیز حدیث ہے۔ طریقہ یہ تھا، گھڑیاں نہیں تھی اس زمانے میں کہ کوئی گھڑیال بجتا تھا تو مکبر جو ہے وہ تکبیر پڑھتا تھا، یا نمازی کہتے تھے پڑھو جی تکبیر ٹائم ہو گیا، ایسی بات نہیں تھی۔ طریقہ یہ تھا کہ صحابہ جب نمازی جمع ہو جاتے تو حضرت سیدنا بلال حضور کا گھر کا دروازہ پہلے صف میں کھلتا تھا، ادھر سے ہی حضور تشریف لاتے تھے اور نماز کے لیے جب نمازی جمع ہو جاتے تو حضرت بلال حضور کے دروازے پہ جا کے پڑھتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام عرض کرتے اور کہتے الصلاۃ یا رسول اللہ۔ حضور صحابہ جمع ہو گئے، تشریف لائیے اور امامت فرمائیے۔ حضور تشریف لاتے، صحابہ کو جماعت کراتے۔ اب یہ پہلا موقع تھا ہفتے کے دن، حضور اتنی طبیعت میں نکاہت، حضور 2 مرتبہ حضور اٹھے اور پھر لیٹ گئے، پھر تیسری دفعہ اٹھے پھر لیٹ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ طبیعت میں بہت نکاہت ہے، لگتا ہے مسجد میں آج نہیں جا سکوں گا۔ تو سیدنا بلال نے جو معمول تھا، معمول کے مطابق جا کے اطلاع دی، لیکن اندر سے جواب ہی نہیں آیا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب شریعت میں 3 دفعہ دروازہ بجانے کی اجازت ہے۔ یہ جو ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اس وقت تک دروازے کی جان نہیں چھوڑتے جب تک ٹوٹ نہ جائے یا اندر سے بندہ نہ آ جائے۔ ہمارے دین میں یہ ہے کہ گھر والے کو، ہو سکتا ہے گھر میں آدمی نہ ہو، خواتین ہو، یا گھر والے کسی ایسے کام میں مصروف ہیں کہ باہر نہیں آ پائے، شریعت یہ کہتی ہے 1 دفعہ دروازہ ناک کرو اور انتظار کرو، نہیں کوئی آیا دوبارہ ناک کرو، دوبارہ پھر کوئی نہیں آیا تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر تیسری دفعہ کرو۔ 3 مرتبہ دروازہ بجانے کے باوجود کوئی نہ آئے تو پھر شریعت کا حکم ہے واپس آ جاؤ، کسی کام میں وہ مصروف ہوں گے۔ اب بلال رضی اللہ 3 مرتبہ یہ کیا لیکن اندر سے جواب ہی نہیں آیا۔ اب صحابہ کے دل جو ہیں ان کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، صحابہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آنے لگے، کچھ صحابہ کی سسکیاں اور آوازیں آنے لگیں کہ خیر ہو، نہ اندر سے جواب آ رہا ہے اور نہ کوئی اطلاع آ رہی ہے۔ 3 دفعہ تو اطلاع کر دی ہے، اور سب صحابہ جانتے تھے کہ حضور کی طبیعت مبارکہ میں نکاہت ہے
اور طبیعت مبارکہ آپ کی علیل ہے، یہ سب جانتے تھے، اس لیے صحابہ کا ذہن بہت دور چلا گیا، بہت دور چلا گیا، اور یہاں تک کہ رونے کی آوازیں اس نکر سے بھی اس نکر سے بھی، صحابہ کے نمازی رو رہے ہیں، کوئی آہیں اور سسکیاں بھر رہی ہیں، کسی کی جرت و مجال نہیں تھی کہ چلو حضور نہیں آئے تو تسی اگے کھلو کے پڑھا دیو، کسی کی مجال نہیں تھی۔ لہٰذا جب رونے کی اور سسکی اور آہوں کی آوازیں آئیں تو حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، یہ رونے کی آوازیں، یہ سسکیاں، یہ آہیں، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے عرض کی کہ حضور صحابہ آپ کے منتظر ہیں، 3 دفعہ بلال نے بھی آ کے اطلاع دی ہے، لیکن اندر سے جواب کوئی نہیں گیا، لگتا ہے صحابہ کے ذہن میں خیالات آنے لگے ہیں اور آپ کی محبت میں آنسو بھی بہا رہے ہیں، آہیں بھی بھر رہے ہیں، سسکیاں بھی بھر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں مسجد میں جانے کی ہمت نہیں پاتا، تو حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو کہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی حضور میرا باپ رقیق القلب ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ کی محبت میں ہر وقت مستغرق رہتے ہیں، تو وہ تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ کا خیال آئے گا تو گر جائیں گے، نماز نہیں پڑھ بے ہوش ہو جائیں گے، تو حضور مہربانی فرمائیں کسی اور کی ڈیوٹی نہیں لگ سکتی؟ فرمایا نہیں، عائشہ نماز پڑھائے گا تو میرا ابو بکر ہی پڑھائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر عرض کیا کہ حضور مہربانی فرمائیں، نظر ثانی فرمائیں اور کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث شریف ہے، مسلم شریف کے اندر حضور نے فرمایا یا باللہ والمومنون، اے عائشہ میں کیا کروں، کسی اور کی ڈیوٹی کیسے لگاؤں؟ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے امام بننے پر نہ عرش والا رب راضی ہے نہ ایمان والے راضی ہیں۔ نماز پڑھائے گا تو ابو بکر ہی پڑھائے گا۔ 17 نمازیں صدیق اکبر نے حضور کے حکم سے حضور کی ظاہری آیات طیبہ میں حضور کے مصلی پہ پڑھائی۔ ہفتہ اور اتوار 2 دن نماز پڑھائی صدیق اکبر نے۔ پیر کے دن حضور کا ظہر کی نماز سے پہلے تو حضور کا وصال ہو گیا تھا، تو جب فجر کی نماز کا وقت آیا نا پیر کے دن، ہفتے کو بھی نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائیں، اتوار کو بھی اور پیر کو فجر کی نماز، تو حضور کی اس دن حضور کا وصال ہوا تھا۔ آپ کی طبیعت مبارکہ میں کچھ افاقہ محسوس ہوا، تو حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے مقرر کیے ہوئے امام کے پیچھے میرے صحابہ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور کو سہارا دیا گیا اور حضور دروازے کے اوپر تشریف لے آئے، اور حضور کے گھر مبارک کے دروازے کے آگے نا اون کا ایک پردہ بنا ہوا تھا، وہ لٹکا رہتا تھا۔ اون کا پردہ ذرا وزنی ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، اسے جب ہٹایا تو اس سے آواز پیدا ہوئی۔ پردہ ہٹایا کہ صدیق کو دیکھوں کہ کیسے امامت کرا رہا ہے اور کون کون پیچھے اور کس طرح پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی پردہ ہٹا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے، A to Z تمام صحابہ جتنے بھی صحابہ جماعت میں تھے ایک بھی پیچھے نہیں بچا، سب کے سب صحابہ نے کعبے سے منہ موڑ لیا اور کعبے سے منہ پھر گیا سب کا، اور حضور کے رخ زیبا کی زیارت کرنے لگے۔ یہ آپ اس مسجد میں آپ تصور کریں، پہلی صف میں آپ کھڑے ہوں اور یہ نکر پہ دروازہ ہو، تو جب تک پوری گردن نہیں موڑیں گے تو کیسے نظر آئے گا؟ سب صحابہ تو ادھر دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام حضور کے چہرے کو تکنے لگے اور زیارت کرنے لگے۔ صحابہ نے اس لیے دیکھا تھا کہ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں۔ کہا نماز قضا ہوگی پھر پڑھ لیں گے، نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ حضور کی طبیعت ہے علیل، کمزوری اور نقاہت ہے، پتہ نہیں یہ وقت پھر آئے نہ آئے، پھر یہ وقت ہاتھ آئے نہ آئے، تو ابھی زیارت کر لو، جی بھر کے رخ مصطفیٰ کا دیدار کرو۔
اللہ کی عزت کی قسم ہے، جتنے فقہ کے مسائل تھے سارے رخصت ہو گئے۔ نماز ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی، سارے مسئلے رخصت ہو گئے، اور حضرت عشق نے پورے ماحول پہ قبضہ کر لیا۔ عشق رسول کا قبضہ ہو گیا پورے نماز کے ماحول پہ۔ صحابہ کی ترستی ہوئی نگاہیں تھیں، 3 دن سے پیاسی نگاہیں رخ مصطفیٰ میں پیوست ہو گئیں، اور جی بھر کے صحابہ نے رسول اللہ کا دیدار کیا۔ اب حدیث کے لفظ بڑے پیارے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا، پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کیا حضور نے یہ فرمایا کہ تم نے کعبے کو چھوڑ کے مجھے دیکھا ہے تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے؟ سرکار نے یہ تو فرمایا ہی نہیں، بلکہ حدیث کے لفظ بڑے پیارے ہیں۔ حضور مسکرائے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے تبسم فرمایا، تبسم فرما کے مسکرا کر حضور نے فرمایا اتموا صلاتکم، اتموا صلاتکم، میں تمہارے عشق کا امتحان کرنا چاہتا تھا، تم عشق مصطفیٰ کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اتموا صلاتکم، اپنی نمازوں کو مکمل کر لو۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، تو سب صحابہ حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، بلکہ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم اپنی نمازیں توڑ کر حضور کی قدم بوسی کرتے، بس ہم ابھی یہ ارادہ کر ہی رہے تھے کہ نماز توڑ کر حضور کے قدم چوم لیں۔ تو حضور نے جب ماحول دیکھ لیا نا تو فرمایا تمہارے عشق کا امتحان کرنا تھا، کامیاب ہو گئے ہو، اتموا صلاتکم، اپنی نمازوں کو مکمل کر لو۔ تو نماز تو اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کے اندر صحابہ حضور کی تعظیم کس طرح کر رہے ہیں۔ اسی لیے جب نماز میں پڑھا کرو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گنبد خضرہ شریف کا تصور کیا کرو کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سلام عرض کر رہا ہوں، میرے آقا سلام سن بھی رہے ہیں، میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے عزیز محمد عدنان شہزاد، ان کی شادی عقد مسنہ میں اللہ برکت فرمائے۔ میں دل سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں شادی کے ساری تقریبات عزت، آبرو، وقار، صحت و سلامتی، عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچیں۔ یہ بڑی اس دور میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان موقعوں پہ آقا کریم کے ذکر کی محفل سجا کر برکتیں سمیٹی جائیں، ورنہ شادیوں کے موقع پہ خرافات آپ دیکھتے ہیں، لیکن یہ لائق تقلید بھی ہے، ہمیں تقلید بھی کرنی چاہیے۔ شادیوں کے موقع پہ ایسی محفلیں سجایا کریں، سرکار کے ذکر کی برکتیں شادی میں شامل، اور دوسرا ان کو میں مبارک بھی پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اے میرے رب کریم، ہمارے عزیز عدنان شہزاد نے عقد مسنونہ شادی کے موقع پر جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل سجائی، اہتمام کیا، قبول و منظور فرما۔ ان کی شادی میں عقد مسنہ میں برکت، خیر، عافیت و سلامتی عطا فرما۔ جتنے دوست احباب اس میں شامل ہوئے، محفل میں حاضری دی، سب کی نیک مرادیں پوری فرما، سب کو محفل میں آنا قبول فرما کر ذکر رسول کی برکت سے سب کو فیض یاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میرے والد صاحب کا نام کی نام ہے؟ ماشاءاللہ، محمد زین غیر ملکی سفر پہ جا رہے ہیں، ان کے والد صاحب نے اسی محفل میلاد شریف میں انہوں نے بھی چاہا کہ سرکار کا ذکر ہے، اور اس میں ان کے بیٹے کے لیے دعا کرنی ہے کہ جس آقا کریم کا ذکر کیا ہے، جن کے ذکر کے تذکرے سے ہم نے اپنے دلوں کو سرور بخشا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی برکت سے ہمارے اس بیٹے کا سفر خیر و عافیت سے ہو، اللہ خیر سے منزل مقصود پہ پہنچائے۔ ان کے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ بیٹے کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، اور جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ انہوں نے جو تبرک کا اہتمام کیا اللہ کریم قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے
عزیز محمد عدنان شہداد نے جو ضیافت مدینہ کا میں نے پڑھا ہے ماشاءاللہ، ان کا اللہ کریم لنگر شریف کا تبرک کا اہتمام قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی محبت، ان کا پیار اللہ کریم کی بارگاہ میں اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو۔ ہمارے ان بھائیوں کو اللہ جزا دے، برکت دے، جو اچھی سوچ ہے کہ بیٹا باہر جا رہا ہے تو سرکار کے ذکر کی محفل، وہ الگ سے محفل سجانا چاہتے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ محفل ہو رہی ہے تو اسی میں شامل ہو گئے۔ اللہ کریم آباد و شاد رکھے، برکات دارین عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین کی محبت عطا فرما، دین کی رغبت عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامین الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔